بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 26 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورہ محمد کی آیت نمبر 33 سے 35 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اعمال سابقہ صالحہ جو ہوتے ہیں، یعنی کہ نیک اعمال جو ہوتے ہیں، وہ ایمان میں کسی کے شک کرنے سے، کفر اختیار کرنے سے، شرک اختیار کرنے سے، اور اسی طرح جو بعض کبیرہ گناہ ہیں ان کی وجہ سے نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ثواب نہیں ملتا، ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو ریاکاری اور شہرت کی طلب کر کے باطل نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص ریاکاری اور شہرت چاہتا ہے اپنے کسی عمل سے تو اس کا وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ آیت جو ہے یہ عام ہے، اس میں جو ہے وہ ہر چیز داخل ہو جاتی ہے جس کے ذریعے سے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ اعمال جو ہے وہ ان کا ثواب جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یعنی صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہر نیکی جو ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تو ہم نے یہ سوچا کہ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کرنے والی ہے۔ تو پھر ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس سے کبیرہ گناہ اور فواحش مراد ہیں، کہ ان سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم میں سے کوئی اگر کسی کو دیکھتا، کوئی کسی کو گناہ میں مبتلا یا کسی فحش کام میں مبتلا دیکھتا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو اس کے بعد ہمارا یہ طریقہ رہا کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لیتا تو ہم اس کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس سے مواخذہ ہوگا، اور جس سے کبیرہ گناہ جو ہے وہ سرزد نہ ہوتا، کوئی صغیرہ سرزد ہوتا، چھوٹا گناہ سرزد ہوتا، تو ہم اس کے بارے میں بخشش کی امید رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ صاحب جواہر القرآن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاد میں اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کا، امر جہاد جو ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، اپنی ثوابدید پر اپنی مرضی سے نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان پر چلو۔ اطاعت سے یہ مراد ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی مخالفت کر کے اپنی مرضی سے اگر کام کرو گے، اپنے جو ہے وہ ثوابدید پر کوئی کام کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف جاؤ گے، تو اس سے اپنے عمل کو ہی برباد کرو گے، لہٰذا اپنے عمل کو اس طرح کر کے برباد نہ کرو۔ ایک مسئلہ یہ بھی فقہا نے اس سے مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز یا نفلی روزہ جو ہے شروع کر کے توڑ دیتا ہے تو اس کی قضا لازم ہے۔ یعنی اگر لا تبطلوا اعمالکم کو صرف دیکھا جائے تو اس صورت میں یہ مسئلہ اس سے مستنبط ہوگا کہ اگر کوئی نفلی نماز یا روزہ شروع کر لیتا ہے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے، اگر مکمل نہیں کر پاتا، توڑ دیتا ہے، تو پھر اس کی قضا کرے گا۔ صاحب جلالین بھی ولا تبطلوا اعمالکم کے بعد بالمعاصی مثلا کی عبارت نکال کر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گناہوں سے جو ہے وہ اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے کوئی گناہ کر لیا، گناہ کبیرہ کر لیا، تو اس سے اس کے نیک اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔
اس سے اگلی آیت ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک دیا، ثم ماتوا وهم کفار، پھر کفر ہی کی حالت میں وہ مر گئے ہیں، فلن یغفر اللہ لهم، تو اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کی بخشش نہیں فرمائیں گے، خصوصاً ان کافروں کی جو کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یہ کفر کے بعد عدم مغفرت کی شرط نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے اندر اور سختی ہے کہ جو لوگ ایک تو کفر اپنا لیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو لہٰذا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی نہیں بخشے گا۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ طریقہ وہو الہدی، یہ سبیل اللہ کی تفسیر بیان فرما دی کہ اس سے راستہ مراد ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہو الہدی، وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، نزلت فی اصحاب القلیب۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی نزلت فی اصحاب القلیب سے اس کا شان نزول بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یہ اصحاب القلیب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک بدر کے اندر ایک کنواں تھا، میدان بدر کے اندر، جہاں پر جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں جو مشرکین جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے، ان کو اس کنویں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈلوا دیا تھا۔ تو جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، ان کو اس کنویں میں ڈالا گیا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اسی حالت میں وہ مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہرگز مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ نازل تو یہ ان کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن حکم عام ہے، جو کوئی بھی کفر اختیار کرے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، وہ اس میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد والی آیت ہے فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس آیت کریمہ کے اندر کفار سے صلح نہ کرنے کی جو ہے وہ بیان ہوا ہے، صلح کی دعوت نہ دینے کا بیان ہوا ہے کہ ان سے صلح کی دعوت ان کو نہ دو، اس کی ممانعت ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر وہ صلح کے لیے آمادہ ہوں تو آپ بھی جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہو جائیے، یعنی صلح کر لیجئے۔ لہٰذا اس آیت سے جو ہے وہ صلح کی ممانعت معلوم ہو رہی ہے، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ سے، اور وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا سے جو ہے وہ صلح کی کیا کہتے ہیں اجازت معلوم ہو رہی ہے۔ تو دونوں میں تعارض ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کفار کی جانب سے ابتدا ہو تو صلح کی اجازت ہے، ممانعت ابتدا کرنے کی ہے، یعنی تمہاری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے، مسلمانوں کی طرف سے صلح کی ابتدا نہ ہو۔ ابتدا اگر کفار کی جانب سے ہو رہی ہے تو اس آیت میں جو ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی ابتدا نہ کی جائے۔ تو لہٰذا وہ جو آیت ہے جس میں صلح کی اجازت معلوم ہو رہی ہے، تو وہ اگر ان کی طرف سے صلح کی دعوت آ رہی ہے تو اس کو قبول کرنے کا حکم ہے کہ ان سے صلح تم کر لو۔ گویا کہ یہ تعارض اس طرح دور ہو جائے گا کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ ابتداءً صلح کی دعوت دینے کی ممانعت ہے، اور وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا کے اندر اگر ابتدا کفار کی طرف سے ہو رہی ہے صلح کی تو اس کی اجازت ہے، تو لہذا تعارض نہیں ہے۔ اصل میں
یہ ارشاد جو ہے فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، یہ ارشاد مدینہ منورہ میں دیا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے کمزور پڑھ کر دب کر صلح نہ کرو، کیونکہ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، چھوٹی سی بستی تھی، چند مہاجرین اور انصار صحابہ کرام تھے، اور ان کے مقابلے میں جو قریش تھے وہ بہت زیادہ تھے، بہت طاقتور قبیلہ تھا ان کا، پورے ملک کے اندر گویا کہ مشرکین اور کفار تھے۔ تو اس حالت میں فرمایا جا رہا ہے فلا تہنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، کہ تم جو ہے وہ دشمنوں سے صلح کی درخواست نہ کرو ہمت ہار کر، یعنی اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مسلمانوں کو کبھی بھی صلح کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اپنی کمزوری کا اظہار نہ کرو، دب کر کمزور پڑھ کر صلح نہ کرو۔ تو اس صورت میں اگر آپ لوگ صلح کرو گے تو اس سے کفار اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور ان کی طاقت اور ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا۔ تو اس حال میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دب کر صلح نہ کرنا، کمزوری کا اظہار نہ کرنا۔ اگر تمہاری طرف سے کمزوری کا اظہار ہو جائے گا تو پھر کفار جو ہے وہ اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے اور تمہیں جو ہے وہ پھر پریشان کریں گے اور طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں گے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہیے، اس کے بعد اگر صلح کی بات چیت کریں کفار تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ صلح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس صورت میں اگر مسلمان طاقت میں ہے، ان کی شان و شوکت ہے، وہ کفار کی طاقت کو کچل چکے ہیں، تو ابتدا بھی کر سکتے ہیں صلح کی دعوت دینے میں۔ اب تفسیر جلالین ملاحظہ ہو فلا تہنوا تضعفوا، یہ تہنوا کا معنی بیان کر دیا کہ تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ کرو، ہمت ہار کر صلح کی دعوت نہ دو۔ بفتح السین وکسرها، یہ السلم جو ہے اس کا اعراب بیان کر رہے ہیں کہ السلم بھی ہو سکتا ہے اور السلم بھی ہو سکتا ہے، یعنی سین کے اوپر فتحہ بھی ہو سکتا ہے اور سین کے نیچے کسرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ای الصلح مع الکفار اذا لقیتم، یعنی یہ اس کی تفسیر بیان فرما دی کہ جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو تو تم کفار کے ساتھ صلح نہ کرو، صلح کی دعوت نہ دو۔ وانتم الاعلون، تم ہی سربلند رہو گے۔ حذف منہ واو لام الفعل الاغلبون القاہرون، حذف منہ سے اس کی صرفی تحقیق مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ اعلون اصل میں تھا اعلبون، یعنی اس کے اندر دو واو تھی، یہ واو حالیہ ہے، محلن یہ منصوب ہے، وانتم کے اندر جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے اور یہ جملہ حال ہونے کی وجہ سے محلن منصوب ہے۔ وانتم الغالبون بالسیف، تو یہ اصل میں اعلبون تھا، تو پہلا واو جو ہے وہ لام فعل ہے، یعنی کہ وہ حرف اصلی ہے، اور دوسرا واو جو ہے وہ جمع کا ہے اعلبون کے اندر۔ تو اول جو واو ہے، پہلا جو واو ہے وہ متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے اس کو تبدیل کر دیا، تو الف التقاء ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو گیا، تو لہٰذا اعلون بن گیا۔ الاغلبون القاہرون، یہ اس کا معنی بیان کر دیا کہ اغلبون کا معنی قاہرون ہے کہ تم ہی قاہر رہو گے۔ واللہ معکم بالعون والنصر، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کیسے تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَن يَتِرَكُمْ يُنْقِسَكُمْ، یترا کا معنی بیان فرما دیے کہ وہ تمہارے اعمال کے اندر کمی نہیں کرے گا، ای ثوابہا، یعنی تمہارے اعمال کا ثواب کم نہیں کرے گا۔ یہ وترا یترو باب ضربہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، مصنف نے ينقسکم نکال کر اس کا معنی بتا دیے کہ اس کا معنی ہے کم کرنا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، انزلت فی المطعمین سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو جلالین کی عبارت ہے انزلت فی المطعمین، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ نمبر دو، دوسرا سوال یہ ہے کہ صلح کی ممانعت اس آیت میں کس وجہ سے ہے؟ یعنی فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، کہ تم کمزور پڑھ کر صلح نہ کرو
تو اس آیت کے اندر جو صلح کی ممانعت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔